حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری صفات میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی بڑے تھے۔ سخاوت کا جذبہ پورے اہل بیت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جو خاندان ہے نا، سارے خاندان کے اندر یہ صفت بڑی نمایاں تھی۔ جو کچھ اپنے پاس ہوتا تھا اپنے غریبوں پر، جو مستحق ہوتے تھے ان پر اپنا سب کچھ لٹا دیتے تھے۔ ابو الحسن مدائنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ تینوں حضرات مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف حج کے ارادے سے جا رہے تھے، حج کے لیے جا رہے تھے۔ تو سفر چونکہ اس وقت پیدل سفر ہوا کرتے تھے، صحرا کے سفر ہوا کرتے تھے، تو ان کے وہ اونٹ جن پر کھانے پینے کا سامان تھا وہ اونٹ کہیں گم ہو گئے، تلاش کرتے رہے لیکن نہ ملے، اور جب بھوک پیاس نے ستایا، جب بھوک زیادہ لگی، پیاس زیادہ لگنے لگی، تو ایک خیمے کے پاس ان کا گزر ہوا۔ تو خیمے کے قریب گئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے اور وہ اکیلی رہ رہی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اماں جان کیا آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اپنا سارا واقعہ سنایا۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ یہ میرے پاس بکری ہے، اس کا آپ دودھ نکال لیں اور دودھ آپ تقسیم کر کے پی لیں۔ تو لاغر سی بکری تھی، دودھ نکالا گیا، دودھ تینوں حضرات نے پیا، اور پینے کے بعد پھر کہنے لگے کہ آپ کے پاس کیا کھانے کے لیے بھی کچھ ہے؟ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ اس بکری کے علاوہ اور تو کچھ بھی نہیں، یہ بکری آپ ذبح کر لیں اور اس کا گوشت میں آپ کو بنا دیتی ہوں، یہی آپ کھا لیں۔ تو انہوں نے بکری کو ذبح کیا، پھر گوشت کھایا۔ تو شام کو جب جانے لگے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً فرمایا کہ ہمارا خاندان ہاشمی ہے، ابھی ہم مکہ مکرمہ حج کے ارادے سے جا رہے ہیں، اگر آپ کبھی مدینہ منورہ تشریف لائیں تو ہمارے ساتھ آپ ملاقات کیجیے۔ یہ کہہ کے چلے۔ وقت گزرتا گیا، وہ جو بوڑھی عورت تھی اس کا خامن جب گھر آیا تو اس نے پوچھا کہ بکری کدھر ہے؟ تو اس نے سارا بوڑھی عورت نے واقعہ سنایا کہ اس طرح کوئی مہمان آئے تھے اور اپنے آپ کو ہاشمی کہہ رہے تھے، تو پہلے ان کو میں نے دودھ پلایا، پھر وہی ذبح کر کے ان کا گوشت ان کو کھلا دیا۔ تو بیچارے غریب تھے، وہ خامن خفا ہو گیا لیکن پھر خاموش ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب بھوک نے ان کو زیادہ ستایا، غریب تھے، تو شہر کی طرف رخ کیا کہ وہاں جا کر کوئی کام کریں گے اور اسی طرح کھاتے پیتے رہیں گے۔ تو وہاں پر انہوں نے مینگنیاں چننا شروع کر دیا، مینگنیاں چنتے تھے اور وہی بیچ کر پھر اس سے کھانے پینے کی چیزیں لیتے تھے اور اس طرح گزارا کر رہے تھے۔ ایک دفعہ یہ عورت مینگنیاں چن رہی تھی، راستے سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی۔ یہ تو وہ عورت ہے جس نے ہماری مہمان نوازی کی تھی۔ اسے بلایا اور کہا اماں جان مجھے آپ نے پہچانا ہے؟ اور میں نہیں پہچانا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرایا کہ میں وہ ہوں، جب ہم حج کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے ہماری خدمت کی تھی، ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان گم ہو گیا تھا، آپ نے ہماری خدمت کی تھی۔ تو اس عورت کو یاد آ گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام کو بھیجا اور غلام سے فرمایا کہ جاؤ 1000 بکریاں خرید کے لاؤ، 1000 بکریاں خرید کے لاؤ۔ وہ غلام 1000 بکریاں خرید کے لایا اور حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اماں جان یہ 1000 بکریاں آپ کو میں ہدیہ کرتا ہوں۔ 1000 بکریاں بھی دی اور 1000 دینار بھی دیے، 1000 دینار بھی دیے، اور اپنے غلام سے فرمایا کہ اب اس بوڑھی عورت کو میرے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لے جائے۔ اب وہ غلام اس عورت کو لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پہچان لیا اور پوچھا کہ میرے بھائی نے آپ کو کیا دیا؟ کہا انہوں نے 1000 بکریاں دی ہیں اور 1000 دینار۔
کہا میں بھی آپ کو 1000 بکریاں دیتا ہوں اور 1000 دینار دیتا ہوں۔ 2000 بکریاں ہو گئیں، 2000 دینار ہو گئے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حضرت عبداللہ بن جعفر جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے تھے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، تو ان کے پاس بھیج دیا۔ ان کو بھی سارا واقعہ جب پتہ چلا تو انہوں نے 2000 بکریاں اور 2000 دینار ہدیے کے طور پر اس عورت کو عطا فرمائے۔ 4000 بکریاں، 4000 دینار لے کر وہ عورت اپنے خامند کے پاس گئی اور اپنے خامند سے کہنے لگی میں نے جو ضعیف بکری کے ساتھ ان پیاروں کا جو اکرام کیا تھا، اس ایک بکری کے بدلے میں انہوں نے 4000 بکریاں اور 4000 دینار مجھے عنایت فرمائے۔ تو یہ اہل بیت پاک کا جو خاندان ہے یہ سخاوت میں بھی بڑے مشہور تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، کبھی کوئی سوالی دروازے پر آیا ہو کبھی اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، کبھی اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی سخاوت عطا فرمائی تھی، اور سخی اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے۔ فرمایا سخی جو ہے یہ جنت کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے، اللہ کی رحمت کے قریب ہے۔ سخی کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ اور فرمایا جو بخیل ہے فرمایا اللہ کی رحمت سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے۔ اور فرمایا جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور جو بخیل ہوتا ہے فرمایا وہ شیطان کا دوست ہوتا ہے۔